رکھنے کے ساتھ یہ اسلامک جمہوریت جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مطلب اس کے روئے رواں وہ ہیں. اسلام کے اقبال کے نزدیک اسلام کا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات. اقبال کہتا ہے دین مصطفیٰ ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل ہے، اور دین ہی ان کو سیدھی راہ پر رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. وہ جانتا ہوں میں کہ یہ تو اقبال نے خود مجلس شورا ابلیس کی جو ہے اس کے اندر کہا کہ اقبال مجلس شورا اس نے بلائی اور ساری دنیا کے کفار کو، اسلام کے مخالفین کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آست. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ دنیا میں ظلم اب اتنا ہو گیا کہ دین کو پیچھے کرو. اگر دین کا نظریہ آ جائے گا تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. جمہوریت تو کوئی نہیں بات اس نے کی. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، اس سے بڑھ کر ہو کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب کے پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. سمجھ آئی نا بات. لیکن آخر میں وہ جا کر کہتا ہے کہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے اسلام کبھی اوپر نہ آئے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب. کہنے لگا ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم ہے یقین. کہتا ہے خدا کا ہمارے چاہنے سے اس نے کبھی دین نے نہیں رکنا تھا، لیکن خدا کا شکر ادا کرو پورے کفار کو کہتا ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم ہے یقین، کہ ان کو خود یقین نہیں ہے کہ ہم حضور کے دین پر چلیں گے تو ہماری کامیابی حاصل ہوگی. اسی کی بات سمجھیں ہم کہ مطلب اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ اگر آتی ہے حکومت میں سینٹرل میں تو جو وہ نظام لے کے آئے گی وہ شرعی بھی ہوگا اور جمہوری بھی ہوگا. نہیں جمہوریت اس معنی میں تو ٹھیک ہے نا کہ بھائی کسی پر کوئی یہ نہیں مسلط کوئی بات ہوگی، ہر بندے کو زندہ رہنے کا حق ہوگا، غلامی نہیں ہوگی کہ بھائی آپ نے کیوں بات کر دی، آپ کون ہوتے ہیں. بات تو ہر ایک کی سنی جائے گی لیکن فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا. شریعت جو کہے گی نا وہ فیصلہ ہوگا، بندوں کے چاہنے سے فیصلے نہیں ہوں گے. اس میں کہیں وہ ضیاء الحق والا پرابلم تو نہیں ہو جائے گا؟ ضیاء الحق صاحب والا پرابلم تو ان کی ذات کا تھا نا. نہیں سر ویسے ایک ان کی وفات کے بعد جو بات آئی وہ یہ آئی کہ صاحب انہوں نے نعرہ لگایا کہ میں شریعت لے کے آ رہا ہوں، یہ لے کے آ رہا ہوں، وہ لے کے آ رہا ہوں، اسلامائز کر رہا ہوں. لیکن جو ہر کتاب میں لکھا بھی جاتا ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ پرابلم یہ ہوئی کہ صاحب کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ، کون سے فرقے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ لاگو کرنے جا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں وہ کہ بھائی کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہی صحیح شریعت ہے، یہ صحیح شریعت نہیں. ضیاء الحق صاحب کو یہ پرابلم نہیں ہوئی. اچھا جی ضیاء صاحب خود اسلام نہیں چاہتے تھے. اب وہ اس نے ایم عالم کو، بہت بڑی بات کر دی. ہاں میں نے صحیح بات کی ہے. ہاں جی ایم عالم کو اس نے جبری ریٹائرڈ کیا کہ اس کی بیوی کے لیے، اور ایئر مارشل جو نسیم تھا وہ اس کی دونوں کی بیویوں نے کہا کہ جاؤ طیارہ لاہور اور کراچی لے جاؤ، ہمارے میک اپ کا سامان لاؤ. اس نے کہا قوم کا خزانے سے میں یہ اتنا بوجھ تمہارے میک اپ کے لیے میں جہاز لے جاؤں. اس نے شکایت کی ضیاء سے تو اس نے اسے جبری ریٹائرڈ کر دیا. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1 منٹ کے اندر 5 ان کے طیارے گرائے تھے، اور اس نے شادی نہیں کی تھی کہ بنگلہ دیش جب تک دوبارہ پاکستان سے نہیں ملے گا میں شادی نہیں کروں گا. اور ایسا عظیم انسان اس کو جبری ریٹائرڈ کر دیا کہ آپ نے میری بیوی کا میک اپ کا سامان فوجی طیارے سے کیوں نہیں لائے. تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام وہ لانا چاہتے تھے. یہ ضیاء الحق صاحب اسلام نہیں لانا چاہتے تھے. آپ ریفرنڈم کیا ہوا؟ اسلام کے لیے ہوا. تو آپ نہیں وہ تو یہ تھا کہ اگر اسلام چاہتے ہیں تو پھر میں، اس کا مطلب ہے میں ہوں. تو یہ تو نہیں ہے. اسلام میں تو عہدہ نہیں طلب کیا جاتا. یہ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میجر امیر افضل نے بھی لکھا ہے. اس نے کہا کہ یہ ضیاء الحق نے جو اسلام لایا نا اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اسلام کو تابع کر دیا شرعی عدالت کو سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کو جانتے ہیں کہ وہ شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا تو پھر نواز شریف کہاں گیا تھا؟ واپس چلا گیا تھا. نہیں ہاں سپریم کورٹ میں چلا گیا نا. ہاں تو اسلام جو ہے وہی اوپر ہے. اس کو یہ تو نہیں نا بھائی اس کے آپ نے تابع کر دیا. یعنی جو فیصلہ شریعت دے گی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جو فیصلہ وہ دیں گے اس کو شریعت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک بات سے بات نکال رہا ہوں، معافی اس چیز کی، لیکن اسلام میں بہت سارے کیونکہ فرقے ہیں، اسکولز آف تھاٹس ہیں،
میرا ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ صاحب حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک، آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ برائی کے خلاف تو حضور نے خود فرمایا کہ اگر جو آدمی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ تو حضور نے خود فرمایا برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور اس کو دیکھ کر یعنی برائیوں کو دیکھ کر چپ رہنے والا، اس کے بارے میں تو حضور کی خود وعیدیں موجود ہیں کہ اس کے ساتھ پھر وہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا. سب یہی کہتے ہیں کہ وقت کے حاکم کے خلاف کھڑا ہونا یہ حسینی سنت ہے، اور سارے اس کو مانتے ہیں یہ حسینی سنت ہے. مطلب اچھا، ایک مجھے اس چیز کا بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ ہی کہ آپ کے نام میں جو رضوی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ شیعہ تو ہیں نہیں، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے محبت کی وجہ سے، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان سے مجھے خلافت بھی ہے. مولانا اختر رضا صاحب، اور انہوں نے اپنی سند حدیث بھی مجھے عطا فرمائی ہوئی. اور پھر اعلیٰ حضرت پر میں نے جو میرا اعلیٰ حضرت کی 32 جلدیں ہیں، 33 فتاوی رضویہ. پہلی جلد جو ہے نا اس کے اندر سب اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سے پہلے لوگ میرا مقالہ پڑھیں گے. ہاں، یہ کسی نے بھی نہیں لکھا ایسا مقالہ جو میں نے. اور وہ ہمارے مفتی صاحب نے پھر اس کا انتخاب کیا کہ یہ فتاوی رضویہ کے شروع میں لگنا چاہیے، اور وہ ہے اعلیٰ حضرت بحیثیت مرجع العلماء. وہ میرا رسالہ ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سے پہلے بھی لوگ مجھے پڑھیں گے. اس لیے مجھے اب اعلیٰ حضرت سے اتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کا رسالہ بھی نہیں لگا کسی کا، تو میرا لگا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ بھی ہے نا میرے اوپر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا جی، تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں. کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے تھی یا ایک سیکولر ریاست ہونی چاہیے تھی؟ آج تک یہ جھگڑا جو ہے یہ طے نہیں ہو پایا کہ صاحب اسلامی ریاست ہے یا سیکولر ریاست ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ شریعت استعمال ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، جہاں پر ڈفرینسیشن ہی ٹو نیشن کے اوپر کی گئی ہے، تو ہے ہی اسلامی ریاست. فرق ہے اسلامی ریاست اور ریاست مسلمانوں کے لیے. یہ تو کیا نظریہ ہے؟ ان لوگوں کی بدبختی ہے جنہوں نے اس کو اس طرف جو ہے وہ لے گئے یا کھینچ کر لے گئے، اور وہ یہ سازش ہے. ورنہ اگر یہ صرف روٹی کے لیے نعرہ لگتا تو شاید لوگ 20 لاکھ قربانیاں نہ دیتے. ہاں، مذہب کے نام پر لوگوں نے 20 لاکھ قربانیاں دیں. سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور بچے ذبح ہوئے، عورتیں اٹھا کر 70,000 تو سارے مانتے ہیں نا کہ 70,000 عورتیں اٹھا کر لے گئے. میرا آپ خود دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں مرے ہیں حکمران، ان کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یا روٹی کے لیے یہاں کتنے لوگ مرے ہیں کہ روٹی ہمیں نہیں مل رہی. 70 سال تو ہو گئے نا. تو اتنی بڑے کوئی یہاں احتجاج ہوا جس میں ہزاروں لاکھوں کو چھوڑے ہزاروں بندے مرے ہو روٹی کے لیے. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہندوستان میں ہمیں ایک روٹی ملتی ہے، وہاں جا کر 2 مل جائیں گے. نہیں ہے تو پھر بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا گلی گلی میں تو پھر مسلمانوں نے نہیں دیکھا اب جان جاتی ہے، وطن جاتا ہے، گھر جاتا ہے، بچے جاتے ہیں. تو یہ نعرہ ہی ایک ایسا ہے کہ جس کی بنا پر صحابہ بدر میں گئے، اسی بنا پر سمندروں میں گھوڑے ڈالے گئے، اسی بنا پر 70 زخم لگے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو روٹی کے لیے تو ایک زخم بھی بندہ نہیں کھاتا، کہتا یار یہ روٹی اپنی سنبھال لے، مجھے میری جان چھوڑ دیتے. یہ تو ایک سازش ہوئی اور ہو رہی ہے ہمارے. ایسے لوگ کہ جن لوگوں کو پاکستان کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے، وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور ان کو میرے خیال میں سب لوگوں کو نا ایک بار ہندوستان کے اندر 2-3 مہینے گزارنے چاہیے. میں سچی بات. یا بیرون ممالک میں آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ ایسے دوڑ رہا ہے جیسے بچے دوڑ کر وہ روڈ کراس کرتے ہیں. وہاں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے بچے دوڑتے ہیں گیند کے پیچھے. اور یہاں آ کر جہاں جاتی عمرہ سے چلتا ہے اور مال روڈ تک پولیس دونوں طرف کھڑی ہوتی ہے، کئی گھنٹے وہ سوکھ جاتے ہیں دھوپ پر کھڑے ہوئے. ازبی حضرت گھر سے نہیں نکلے. تو یہ بدماشوں کو روکنے یہ اسی وقت یہ روکیں گے جب اسلام آئے گا. وہاں یہ بھاگتے ہیں اور چند ٹھیپے جو ہے وہ بھی ٹیکسی